آج کے دور میں جہاں ملک پاکستان کو کرپشن، منی لانڈرنگ، دہشت گردی، چوری جیسے مسائل کا سامنا ہے، انہی میں نظام تعلیم کی نااہلی بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیوز میں پڑھ چکے کہ تعلیم کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ٹاپ رائٹ کارنر میں اس کا لنک آ رہا ہے، آپ ضرور اس ویڈیو کو بھی دیکھیں۔ تو اگر ہم حقیقی طور پر ترقی یافتہ ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے تعلیمی نظام کی بہتری پر غور کرنا ہوگا۔ تو اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے تعلیمی نظام کی خامیاں اور ان کو دور کرنے کے طریقوں پر بات کریں۔ اپنے بچپن میں ہم اسکولوں کی دیواروں پر لکھا ہوا پڑھتے تھے کہ تعلیم ایک اہم فریضہ ہے، اور پھر وقت بدلا، جذبات بدلے، لوگ بدلے، اور تعلیم کو ایک مقدس پیشے کا درجہ دے دیا گیا۔ اور وہ دن اور آج کا دن نہ تو پڑھنے والوں میں تعلیم اور استاد کا وہ ادب رہا، اور نہ ہی پڑھانے والوں نے اپنا کوئی وقار رہنے دی۔ پرانے وقتوں میں اگر بڑے کسی بچے کو اسکول یا مدرسے میں داخل کروا کے آتے تھے تو ان کی ٹیچر یا استاد سے ایک ہی گزارش ہوتی تھی کہ ہمارا بچہ پڑھنا چاہیے۔ کیسے پڑھانا ہے، مارنا ہے یا نہیں مارنا، یہ آپ پہ منحصر ہے۔ لیکن آج کے دور میں جب کسی بچے کو اسکول میں داخل کروانے جایا جاتا ہے تو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے بچے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اونچا نہیں بول سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ مقدس پیشہ ہونے کے ساتھ ہی تعلیم ایک آسان ترین کاروبار بھی بن گیا، کیونکہ اس میں آپ کا جاتا ہی کیا ہے، صرف پہلے 1-2 ماہ کا کرایہ یا ٹیچروں کی تنخواہیں آپ دے لیں، بعد میں آپ کے استعمال کے لیے پیپر پینسل بھی بچوں کے والدین ہی آپ کو دیں گے۔ ملک میں ایک وقت میں مختلف تعلیمی نظام چل رہے ہیں، نہ تو ان تعلیمی نظاموں میں آپس میں کوئی ہم آہنگی ہے اور نہ ہی ان کے پڑھائے جانے والے سلیبس میں۔ پھر کیسے ہی ممکن ہے کہ وہاں سے نکلنے والے طالب علم آپس میں برابر ہو جائیں یا ان کی سوچ ایک جیسی ہو؟ مثال کے طور پہ ایک گورنمنٹ سکول، ایک پرائیویٹ سکول اور مدرسے سے نکلنے والے بچے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر ہم ان سکولوں میں پڑھائے جانے والے سلیبس کو ایک جیسا نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمیں کچھ اس طرح کی اصطلاحات کرنی ہوں گی، لانی ہوں گی، جس سے ہمارے بچے یکساں تعلیم و تربیت حاصل کریں اور ملک و قوم کی ترقی میں برابر کے شریک ہو سکیں۔ کسی بھی تعلیمی نظام کی کامیابی میں اساتذہ ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اچھے اساتذہ نہ صرف بچے کو اچھی تعلیم و تربیت دیتے ہیں بلکہ وہ قوم کے معمار ہوتے ہیں۔ ایک اچھا استاد بچوں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا جذبہ اور سوچ فراہم کرتا ہے اور انہیں آگے بڑھتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ جہاں اچھے اداروں کی کمی ہماری ناکامی کی وجہ ہے، وہیں قابل اساتذہ کا فقدان بھی ایک بہت اہم وجہ ہے۔ پہلے دور میں اساتذہ کا مقصد بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ہوتا تھا، مگر تعلیم کے ایک مقدس پیشہ بننے کی وجہ سے اب آپ کو محض فارمیلٹیز ہی نظر آتی۔ ہمارے اساتذہ بیرون ممالک سے پڑھ کر آتے ہیں، وہاں کا سسٹم، ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ، وہاں کا ماحول، ہر چیز دیکھ کر بھی ادھر آ کے وہ A فار ایپل اور B فار بال پڑھانے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، اور سسٹم کو بدلنا تو درکنار، وہ اتنا بھی مناسب نہیں سمجھتے کہ جو چیزیں ہمارے سسٹم میں غلط ہو رہی ہیں ان کے خلاف آواز ہی اٹھا لی جائے۔ کیونکہ اگر وہ ان کاموں میں مصروف ہو گئے تو ریسرچ کون کرے گا؟ پچھلے دنوں ملکہ برطانیہ کا 96 سال کی عمر میں انتقال۔ ہمارے گورنمنٹ سکولوں میں پڑھایا جانے والا سلیبس ان سے کچھ 20-22 سال ہی چھوٹا ہے۔ جو سلیبس ہمارے والدین آج سے 30-40 سال پہلے پڑھ چکے، آج بھی گورنمنٹ سکولوں میں آپ کو وہی کتابیں انہی اسباق کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ اگر کوئی فرق آیا ہوگا تو وہ محض یہ کہ تصویریں اب HD ہو گئی۔ ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اتنا پرانا اور گھسا پیٹا سلیبس بچوں کو پڑھا کے ہم ترقی یافتہ قوموں کا مقابلہ کر سکیں یا ترقی کی دوڑ میں شامل ہو سکیں؟ اگر ہم حقیقی طور پر ترقی یافتہ قوم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بیسک لیول سے ہی اپنے سلیبس کو اپڈیٹ کرنا ہوگا، اس کو نئے دور کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنا ہوگا تاکہ ہم اپنے بچوں کو بہتر تعلیم فراہم کر سکیں۔
امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔